انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک نصیحت ایک کہانی میں آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ایک کہانی کے ساتھ کہانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر پر نکلے۔ ان کے ساتھ ایک نادان مسافر بھی تھا۔ راہ چلتے انہیں ایک کھڈا نظر آیا جس میں کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ مسافر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو مردوں کو زندہ کرنے کا علم جانتے ہیں، آپ ایسا کریں وہ علم مجھے سکھا دیں تاکہ میں بھی اسے پڑھ کر ان ہڈیوں پر پھونک ماروں تو ان میں سرے سے جان آ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تیرا کام نہیں ہے اور نہ ہی تو اپنے آپ کو اس راہ پر ڈال، کیونکہ اس مرتبے تک پہنچنا جان جوکھوں میں ڈالنے کا کام ہے اور بڑی بڑی کٹھن منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں۔ یہ منزلیں طے کرنے میں عمر کا کثیر حصہ صرف ہو جاتا ہے، ایک دو دن کی بات نہیں، تب کہیں جا کر ہاتھ میں گوہر مقصود آتا ہے۔ اگر میں تمہیں علم سکھا بھی دوں تو تمہیں اس کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ تیر کمان ہاتھ میں پکڑ لینے سے کوئی شخص تیر انداز تو نہیں بن جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر مسافر کی سمجھ میں آ گئی۔ پھر اس نے کہا، تو پھر خود ہی آپ ان ہڈیوں پر وہ علم پڑھ دیں تاکہ ان میں جان آ جائے۔ اس کم عقل مسافر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس قدر مجبور کیا کہ انہیں اس کی بات ماننا پڑی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کا نام لے کر اشارہ کیا، قم بإذن اللہ۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ نے اشارہ کیا، سامنے پڑی ہوئی ہڈیاں یکتلق جان آ گئی اور وہ ایک خونخوار شیر بن گیا۔ جیسے ہی شیر بنا، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے مسافر کو چیر پھاڑ لیا، لیکن اس نے اسے کھایا نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے شیر سے سوال کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ شیر نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا، مجھے آپ کی پریشانی دیکھی نہیں گئی، اس بے وقوف شخص نے آپ کو اس قدر پریشان کر دیا تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے دوسرا سوال کیا کہ تم نے اس کو کھایا کیوں نہیں؟ شیر نے جواب دیا، میرا دانا پانی یعنی میرا رزق اس دنیا سے اٹھ چکا ہے، لیکن لہٰذا میری قسمت میں اب یہ رزق نہ تھا، اور اگر قدرت نے میرا رزق رکھا ہوتا تو میں مردہ نہ ہوتا۔ اس پوری کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ انسان کو نبوت کے کاموں میں دخل اندازی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ عام لوگ قدرت خدا کو نہیں سمجھتے۔ اور دوسری نصیحت یہ ملتی ہے کہ پروردگار عالم نے اس جہان میں ہر ذی مخلوق کے لیے رزق رکھا ہوا ہے، تو رزق کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی نصیحت اور کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔